بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسی لمحے اس ہال کے کونے میں ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی بڑے فاخرانہ انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح اشخاص تھے۔ گڈ، ویری گڈ، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا یہ انجام بے حد خوبصورت ہے، آنے والے نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ باس، حکم ہو تو لیور آن کر دیا جائے، لیور کے قریب کھڑے مسلح شخص نے کہا۔ ابھی نہیں، ابھی ان کے اصل سرغنہ کی پچکی ہوئی لاش آ جائے، میں پہلے اس کی لاش ان کی آنکھوں کے سامنے تیزاب کے تالاب میں ڈالوں گا تاکہ یہ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس کے بعد انہیں بھی تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا۔ باس نے، جو ہنری تھا، کہا۔ اگر تمہارا نام ہنری ہے اور تم پاور لینڈ کے چیئرمین ہو تو پھر تم واقعی دنیا کے احمق ترین شخص ہو۔ اچانک صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ تمہارا قصور نہیں ہے مسٹر، جب آدمی اس سچویشن میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ الٹ ہی جاتا ہے۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا دماغ تو شاید الٹے لٹکنے کے باوجود الٹا ہو، لیکن مجھے تو حیرت تمہارے دماغ پر ہے۔ ادھر تم ہمیں تڑپا تڑپا کر مارنے کا پروگرام بنا رہے ہو، ادھر تم نے ہمیں الٹا لٹکا رکھا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے ہمارا سر تیزاب کے تالاب میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا فوری خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور میرا یہی پروگرام ہوتا تو میں تمہیں الٹا لٹکانے کے بجائے سیدھا باندھتا، پھر پہلے تمہارے پیر تیزاب میں ڈالتا، پھر ٹانگیں، پھر کولے، پھر پیٹ اور سینہ، اور آخر میں سر، پھر تم تڑپ تڑپ کر مرتے۔ صفدر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ہنری کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ انداز واقعی مضحکہ اڑانے والا تھا۔ او واقعی، تم بات تو ٹھیک کر رہے ہو کلٹن، یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ہنری نے کہا اور یکلخت پہلے سے کھڑے ایک لمبے آدمی سے مخاطب ہو گیا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ باس، اس لمبے آدمی نے ہکلاتے ہوئے کہا، شاید اسی کے حکم پر صفدر اور اس کے ساتھیوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ تم واقعی احمق ہو اور میں احمقوں کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ انہیں تڑپا تڑپا کر مارنا ہے تو تم نے انہیں الٹا کیوں لٹکا دیا؟ ہنری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے برق رفتاری سے جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہی کلٹن کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پہلو کے بل پلیٹ فارم پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسے تالاب میں پھینک دو، نان سینس، احمق، ہنری نے غصیلے لہجے میں کہا تو کلٹن کے ساتھ کھڑے ہوئے مسلح اشخاص نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر تڑپتے ہوئے کلٹن کو اٹھایا اور اچھال کر تیزاب کے تالاب میں ڈال دیا۔ کلٹن کے منہ سے آخری چیخ نکلی اور تالاب میں ڈوب گئی۔ چند بلبلے اٹھے اور پھر کلٹن کی لاش غائب ہو گئی۔ دیکھا تم نے، جب میں نے اپنے ساتھی کو یہ سزا دی ہے تو تم بھی اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت ہو سکتی ہے۔ ہنری نے چیختے ہوئے کہا۔ ہم کسی رعایت کے طلبگار نہیں ہیں، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا، جیسے اسے اپنی موت کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہو۔ اب میں واقعی تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنی دیر اطمینان سے بات کرتے ہو۔ ہنری نے انتہائی غصیلے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے کہا اور لیور کے قریب کھڑے آدمی کی طرف مڑ گیا۔ تالاب کو ڈھک کر انہیں نیچے اتارو اور پھر انہیں بازوؤں کے بل پر باندھ کر اوپر اٹھا دو، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، لیور والے نے کہا، اور پھر اس نے بجلی کسی تیزی سے سرخ رنگ کا ایک بڑا سا لیور کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ دوسرے لمحے سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی تالاب کے ایک کنارے کی دیوار سے کسی دھات کی چادر سی نکلی اور پلیٹ فارم کی دیوار کے کنارے سے لگ گئی۔ تیزاب کا تالاب اس چادر سے ڈھک دیا گیا۔ جیسے ہی تالاب بند ہوا، لیورز کے قریب کھڑے آدمی نے جلدی سے مختلف لیور کھینچ کر نیچے کرنے شروع کر دیے۔ ہر لیور کے نیچے کرتے ہی صفدر کا کوئی ساتھی اس چادر پر سر کے بل جا گرتا۔ آخر میں صفدر گرا۔ چونکہ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اس لیے وہ بے بس پڑے تھے۔
انہیں ٹانگوں سے کھول کر بازوؤں کے نیچے سے رسی ڈال کر باندھ دو اور پھر اوپر اٹھا دو، ہنری نے تیز لہجے میں کہا، اور لیور کے قریب کھڑے ہوئے آدمی کے علاوہ باقی 4 افراد تیزی سے اس چادر پر دوڑتے ہوئے صفدر اور اس کے ساتھیوں کے قریب پہنچ گئے۔ چونکہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے ان چاروں نے مشین گنیں ساتھ لے آنے کی ضرورت نہ سمجھی، وہ انہیں وہیں پلیٹ فارم پر ہی رکھ کر آئے تھے۔ صفدر والا آدمی ضرورت سے زیادہ تیز تھا، اس نے صفدر کی ٹانگیں کھول کر اسے سیدھا کیا ہی تھا کہ اچانک صفدر نے اچھل کر اپنے والے آدمی کی ناک پر زوردار ٹکر ماری، اور اس کے چیخ کر ہٹتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اسی طرح بندھے ہوئے ہاتھوں سمیت دوڑتا ہوا پلیٹ فارم پر کھڑے ہنری سے جا ٹکرایا۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑا تھا کہ ہنری اس بدلتی ہوئی سچویشن کو سمجھ ہی نہ سکا، اور صفدر نے اسے ٹکر مار کر نیچے گرا دیا، اور اس کے اوپر لیٹ کر اس نے دونوں ٹانگیں اس کے جسم کے گرد ڈال کر بھینچ لیں اور پھر انتہائی تیزی سے اس کی ناک پر ٹکریں مارنی شروع کر دیں۔ ہنری نے 2 ٹکریں ہی کھائی تھیں کہ وہ بری طرح تڑپا، اور اس نے صفدر کو ایک طرف اچھال کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے پھر چیختا ہوا نیچے گرا، کیونکہ صفدر نے اپنے اوپر والے جسم کو ایک طرف ہٹتے ہی نچلے جسم کو اچھال کر ہنری کی گردن میں کینچی ڈال دی تھی، اور پھر اس نے اپنے جسم کو انتہائی تیز رفتاری سے تالاب کی طرف گھمانا شروع کر دیا۔ ہنری بھی چیختا ہوا اس کے ساتھ ہی کلا بازیاں کھاتا ہوا پلیٹ فارم سے لڑک کر تالاب والی چادر پر آ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی صفدر بجلی کی سی تیزی سے اچھلا، اس نے اپنے نچلے دھڑ کو یک لخت فضا میں اوپر اٹھایا اور اپنے سر کو نیچے چادر پر ٹکا دیا۔ اس کے اس طرح کرنے سے ہنری کا اوپر والا دھڑ فضا میں اٹھا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر الٹ کر اس کے ساتھ گرتا، صفدر نے اپنے جسم کو پلیٹ فارم کی طرف اچھالا، اور ہوا میں اٹھے ہوئے ہنری کا نچلا دھڑ ایک جھٹکے سے صفدر کے جسم کی طرف آیا ہی تھا کہ صفدر نے یک لخت اپنے جسم کو واپس جھٹکے سے سکیڑا، اور ہنری کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ مارشل آرٹ کے خوفناک ترین داؤ کرامپ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کا پورا جسم کمان کی صورت میں مڑا ہوا تھا، ٹانگوں کے اوپر سر لگ گیا تھا، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی۔ اپنے آدمیوں کو کہو میرے ساتھیوں کے ہاتھ پیر کھولیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے بیکار کر دوں گا، جلدی۔ فرش پر پڑے ہوئے صفدر نے چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی ذرا سا آگے کو کھسکا تو ہنری کے حلق سے بے اختیار خوفناک چیخ نکلی، کھول دو، کھول دو، ہنری نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھی حیرت سے بت بنے صفدر کے ساتھیوں کو کھولتے کھولتے رک گئے تھے، یک لخت حرکت میں آ گئے۔ صفدر نے یہ سارا کام اتنی تیزی سے مکمل کیا تھا کہ اس کے ساتھی ابھی تک پوری طرح ٹانگیں بھی نہ کھلوا سکے تھے۔ ویسے بھی ہنری کے ساتھی حیرت سے خود بخود رک گئے تھے۔ صفدر ہنری کو پلیٹ فارم سے واپس تالاب پر اس لیے لے آیا تھا تاکہ لیور والا بوکھلاہٹ میں تالاب کو نہ کھول دے، کیونکہ اس طرح ہنری کے ساتھیوں کے ساتھ صفدر کے ساتھی بھی تالاب میں گر کر ختم ہو سکتے تھے۔ اور پھر سب سے پہلے کیپٹن شکیل کے ہاتھ کھلے، اس کی ٹانگیں پہلے ہی کھل چکی تھیں۔ کیپٹن شکیل نے ہاتھ کھلتے ہی بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور یک لخت ہاتھ کھولنے والے کو اٹھا کر اس آدمی پر مار دیا جسے صفدر نے ٹکر مار کر نیچے گرایا تھا، اور جو اب اٹھ کر تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف دوڑ رہا تھا۔ وہ شاید مشین گن اٹھانا چاہتا تھا تاکہ سچویشن کو کنٹرول کر لے۔ کیپٹن شکیل کا اچھالا ہوا آدمی پوری قوت سے اس آدمی سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے یک لخت لمبی چھلانگ لگائی اور وہ خود اس آدمی سے جا ٹکرایا جو لیور کے قریب کھڑا تھا اور اب یک لخت دوڑ کر ایک مشین گن پر جھپٹ رہا تھا۔ اسے بھی شاید اپنے دوڑتے ہوئے ساتھی کو دیکھ کر یہ خیال آیا تھا کہ وہ مشین گن اٹھا کر سچویشن کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل اس آدمی سے ٹکرایا اور اسے ساتھ لیتا ہوا دیوار سے جا لگا، اور پھر اس طرح کلا بازی کھا کر واپس پلٹا جیسے گیند دیوار سے جا ٹکراتی ہے، اور اٹھتے وقت مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی، اور پھر ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی حال کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ چیخیں ان کی تھیں جو تنویر اور جولیا کو کھولے بغیر انہیں پشت کی طرف سے قابو میں کر لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور تنویر اور جولیا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہی ان سے لڑنے میں مصروف تھے۔ گولیاں ان دونوں کے پہلوؤں میں پڑیں، اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل بجلی کسی تیزی سے گھوما اور پلک جھپکنے میں صفدر والا آدمی اور وہ آدمی
جسے کیپٹن شکیل نے اٹھا کر اس پر پھینکا تھا بری طرح چیختے ہوئے فرش پر گرے اور تڑپنے لگے۔ وہ دونوں اب اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل یک لخت اچھل کر 2 قدم سائیڈ پر ہٹا اور اس نے گھوم کر دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے اس آدمی پر فائر کھول دیا جو لیور آپریٹر تھا، جو دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور وہ آدمی بے ہوشی کے عالم میں ہی ختم ہو گیا۔ گولیوں نے ایک لمحے میں اسے چھلنی کر دیا تھا۔ اسی لمحے صفدر نے یک لخت ہنری کی گردن سے کینچی نکالی اور کلا بازی کھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ہنری کی گردن سے کینچی نکلتے ہی وہ پشت کے بل فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جلدی سے آگے بڑھ کر پہلے صفدر اور پھر تنویر اور آخر میں جولیا کے ہاتھ کھول دیے۔ تم نے تو کمال کر دیا صفدر، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ جولیا نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا۔ تھینک یو مس جولیا، سچویشن ہی ایسی تھی کہ اگر ہم سب کمال نہ کرتے تو اس بار ہمارا مکمل زوال ہو چکا ہوتا۔ صفدر نے کلائیوں کو مسلتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ ہمیں عمران کا بھی پتہ کرنا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، او ہاں، یہ ہنری تو اس کی پچکی ہوئی لاش کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا، بکواس کر رہا تھا، عمران اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں۔ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں نے کہا، اگر مس جولیا اجازت دیں تو میں اس ہنری سے ابھی سب کچھ اگلوا لوں۔ تنویر نے کہا، او ہاں، یہ پاور لینڈ کا چیئرمین ہے اور اتفاق ہے کہ یہ اس طرح ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ ویسے اگر کیپٹن شکیل ذہانت سے بھرپور انداز میں اس کے ساتھیوں کا خاتمہ نہ کرتا اور ایک بھی مشین گن ان کے ہتھے چڑھ جاتی تو پھر ہمارا خاتمہ یقینی تھا۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کیپٹن شکیل کی تعریف کی۔ ہاں بالکل، کیپٹن شکیل نے واقعی انتہائی ذہانت سے کام لیا، جولیا اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ہنری کی کراہ سنائی دی تو وہ سب تیزی سے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ تنویر، اس کے بازو پشت پر باندھ دو، اب یہ ہمارے لیے سب سے اہم مہرہ ہے، صفدر نے تنویر سے کہا، اور تنویر نے اس حکم کی تعمیل انتہائی پھرتی سے کی۔ ہنری کے ہاتھ جب پشت پر بندھے تو وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ تم لوگ انسان نہیں ہو، بدروحیں ہو، ہنری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تنویر نے یک لخت مشین گن کا بٹ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مارا تو ہنری چیختا ہوا پہلو کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کا گال پھٹ گیا۔ بولو، عمران کہاں ہے؟ جلدی بولو ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ تنویر نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے ہنری سے کہا، عمران کا جسم چھت اور فرش کے درمیان پچک چکا ہوگا، وہ ختم ہو گیا ہے، اب اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، ہنری نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر یا اس کا کوئی ساتھی اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا، ہال کمرے کی چھت سے عین اس جگہ جہاں یہ لوگ ہنری سمیت موجود تھے، نیلے رنگ کی تیز شعاؤں کا ایک شعلہ سا آ کر گرا، اور ان شعاؤں کے ان پر گرتے ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم پتھروں کے بن گئے ہوں۔ وہ حرکت کرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ تیز نیلے رنگ کی شعائیں ابھی تک ان کے اوپر موجود تھیں، پھر ان شعاؤں کا دائرہ تیزی سے سمٹتا ہوا درمیان میں موجود ہنری کے گرد جمع ہوا۔ یک لخت تیز سیٹی کی آواز ابھری اور نیلے رنگ کی شعاؤں کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا، پھر وہ نارنجی رنگ میں بدل گئیں، اور پھر وہ تیزی سے چھت کی طرف اٹھتی چلی گئیں، اور ہنری بھی ان نارنجی رنگ کی شعاؤں کے ساتھ ہی اوپر اٹھتا ہوا چھت کی طرف چلا گیا۔ شعائیں اسے اس طرح اٹھا کر اوپر لے جا رہی تھیں جیسے شعائیں لوہے کی مضبوط تاریں ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی ہنری چھت میں بننے والے ایک بڑے سوراخ میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھت برابر ہو گئی اور شعائیں اور سیٹی کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ البتہ جولیا اور اس کے ساتھی اسی طرح بت بنے اس تیزاب کے تالاب کے اوپر موجود مخصوص دھات کے تخت پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وہ اس طرح ساکت و جامد ہو چکے تھے کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپک رہی تھیں۔ عمران مشین گن اٹھائے راہداری میں دوڑتا ہوا اس کے اختتامی دروازے تک پہنچا تو اس نے زور سے بند دروازے پر لات ماری۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اور عمران مشین گن سمیت دوسری طرف کود گیا۔ دوسری طرف ایک خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں 2 بڑی بڑی مشینیں نصب تھیں جن کے آگے 2 آدمی بیٹھے ہوئے انہیں آپریٹ کر رہے تھے۔ دروازے کے دھماکے سے کھلنے کی آواز سن کر وہ تیزی سے پلٹے ہی تھے کہ عمران نے ان پر فائر کھول دیا
اور وہ دونوں ہی چیختے ہوئے پشت کے بل مشینوں سے ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ عمران نے ایک نظر میں ان مشینوں کو چیک کر لیا تھا۔ انہی مشینوں کے ذریعے ہی راہداری میں دیواریں پیدا کی گئی تھیں اور عمران کو پچکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ عمران ان مشینوں کو ایک نظر دیکھتا ہوا سامنے والی دیوار کی طرف، دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس نے ماؤس سے موٹی موٹی باتیں معلوم کر لی تھیں اور اسے یہی بتایا گیا تھا کہ ان مشینوں والے کمرے سے کھلنے والے دروازے کے باہر ایک راہداری ہے جس کا اختتام مین ونگ کے آپریشن ہال میں ہوتا ہے، اور اس ہال میں سے ایک خفیہ دروازہ اس لفٹ کا ہے جس کے ذریعے اس تیزاب والے تالاب کے ہال نما کمرے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عمران راہداری میں دوڑتا ہوا اسی آپریشن روم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ فولادی دروازہ تھا اور بند تھا۔ عمران ایک لمحے کے لیے دروازے کے سامنے رکا، پھر اس نے مشین گن کی نال اس کے درمیانی حصے پر نظر آنے والے لاک کے سوراخ پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ زوردار دھماکے ہوئے اور عمران نے لات مار کر دروازہ کھولا اور بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہو کر اس نے اندھا دھند چاروں طرف فائر کھول دیا۔ انسانی چیخوں سے حال کمرہ گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی مشینوں کے پھٹنے کے خوفناک دھماکے سنائی دیے۔ عمران ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے اس دروازے کی طرف دوڑنے لگا جو لفٹ کا دروازہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک مشین کے پاس سے گزرا، اچانک ایک آدمی اس پر بجلی کسی تیزی سے جھپٹا اور وہ عمران سمیت نیچے فرش پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی عمران بری طرح تڑپا اور اس نے اس آدمی کو گھٹنوں کی مدد سے ایک سائیڈ پر اچھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدمی تو پیر تسمہ پا کی طرح عمران کے جسم سے چمٹ گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے عمران کی ناک پر ٹکر ماری اور ایک لمحے کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین و آسمان گھوم گئے ہوں، لیکن دوسرے لمحے عمران یک لخت اپنے دونوں بازوؤں کو اندر کی طرف سکیڑ کر پوری قوت سے کوہنیاں اس آدمی کی پسلیوں پہ ماریں اور وہ آدمی چیختا ہوا الٹ کر ایک طرف جا گرا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ یک لخت ایک اور آدمی نہ جانے کدھر سے نکل کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ عمران نے پیر جھٹک کر اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا، لیکن بے سود۔ وہ آدمی پوری طاقت سے عمران کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران یک لخت جھکا اور دوسرے لمحے اس نے اس آدمی کے نچلے دھڑ کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور پوری قوت سے چھوڑ دیا۔ ایک زوردار دھماکے سے اس آدمی کا نچلا دھڑ واپس فرش سے ٹکرایا اور اس آدمی کا نچلا دھڑ شدید زخمی تھا۔ اسے گولیاں نچلے دھڑ پر لگی تھی، اس کے باوجود وہ رینگتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا اور اس نے عمران کی ٹانگیں پکڑ کر اسے گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران کے اس طرح ضرب لگانے سے اس کی گرفت یک لخت ختم ہو گئی اور عمران نہ صرف اچھل کر ایک طرف ہٹا بلکہ اس نے کسی لٹو کی طرح گھوم کر پوری قوت سے لات اس پہلے والے آدمی کے پہلو میں ماری جو اب اٹھ کر کھڑا ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ ضرب اس قدر زوردار تھی کہ وہ آدمی کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا ایک مشین سے جا ٹکرایا اور عمران نے تیزی سے بھاگ کر ایک طرف پڑی ہوئی اپنی مشین گن اٹھائی اور پھر گھوم کر دوبارہ فائر کھول دیا اور وہ دونوں ہی آدمی ایک ہی برسٹ میں چھلنی ہو گئے۔ حال کمرے میں موجود دو مشینیں تباہ ہو کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، جبکہ باقی مشینیں اسی طرح چل رہی تھیں۔ عمران کو چونکہ فوری طور پر اپنے ساتھیوں کی فکر تھی کہ کہیں ہنری انہیں تیزاب کے تالاب میں نہ ڈال دے، اس لیے وہ ان مشینوں کو نظر انداز کرتا ہوا لفٹ میں پہنچا اور پھر سوئچ بورڈ میں موجود اکلوتا بٹن دباتے ہی لفٹ بجلی کسی تیزی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ جب لفٹ ساکت ہوئی تو عمران دروازہ کھول کر ایک راہداری میں آ گیا جو آگے جا کر دائیں طرف کو مڑ رہی تھی۔ عمران کو اس راہداری میں دوڑتے ہوئے دور سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی دوڑتے ہوئے عمران کے پیروں میں جیسے بجلیاں لگ گئیں اور وہ اپنی پوری طاقت سے دوڑتا ہوا راہداری کے آخر میں موجود دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا اور اسی لمحے کھلے دروازے سے اسے ایک ایسا منظر نظر آیا کہ وہ ٹھٹک کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نارنجی رنگ کی شعاؤں کا ایک جال سا ہنری کو اٹھائے چھت میں موجود ایک بڑے سے سوراخ کی طرف لے جا رہا تھا اور عمران کے دیکھتے ہی دیکھتے ہنری چھت میں غائب ہو گیا اور چھت برابر ہو گئی۔ عمران اچھل کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں اپنے ساتھیوں پر پڑیں جو ایک مخصوص دھات کی چادر میں جو تقریباً سارے ہال کی فرش پر پھیلی ہوئی تھی پتھروں کے مجسمے کی طرح کھڑے تھے۔ عمران دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور اس نے صفدر کو ایک زوردار جھٹکے سے ہلایا
تو صفدر اس کے بازوؤں میں آ گیا۔ عمران نے اسے اسی چادر پر لٹایا تو اسے نزدیک سے چادر کی ساخت دیکھنے کا پہلی بار موقع ملا۔ دوسرے لمحے اس نے تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک سائیڈ پر پلیٹ فارم تھا اور باقی حال کمرے میں یہ چادر تھی۔ چادر کی مخصوص ساخت بتا رہی تھی کہ ایسی چادر انتہائی تیز ترین تیزاب کو رکھنے کے کام آتی ہے۔ انتہائی تیز اثر رکھنے والے تیزاب کو اس مخصوص دھات کی چادر کے ڈبوں میں ہی بند کیا جاتا ہے۔ دوسرے لمحے عمران تیزی سے جھکا اور صفدر کو اٹھا کر بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا پلیٹ فارم پر آیا اور اسے پلیٹ فارم پر لٹا کر وہ واپس دوڑا اور پھر اس نے باری باری باقی ساتھیوں کو بھی اسی طرح پلیٹ فارم پر پہنچا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس چادر کے نیچے انتہائی خوفناک اور تیز ترین تیزاب کا تالاب ہے، اور اگر چادر اوپر سے کھینچ لی گئی تو یقیناً سب لوگ اس تیزاب کے تالاب میں گر جائیں گے۔ سب ساتھیوں کو پلیٹ فارم پر لٹا کر اس نے بھی اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ یکلخت سرر کی تیز آواز حال کمرے میں گونجی اور پھر پلک جھپکنے میں تالاب کے اوپر موجود چادر پچھلی دیوار میں غائب ہو گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی بال بال بچے تھے۔ اگر انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس وقت تک ان کی ہڈیاں تک گل چکی ہوتیں۔ اب مسئلہ تھا ساتھیوں کو صحیح حالت میں لے آنے کا، اور عمران نے چیک کر لیا تھا کہ انہیں ایلگم سرانٹو نامی شعاؤں کی مدد سے بے حس کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا جسم تو نرم تھا لیکن وہ حرکت نہ کر سکتے تھے۔ ان شعاؤں کی ایک اور خصوصیت بھی تھی کہ جسم میں سے ہلکے ہلکے نیلے رنگ کی روشنی سی نکلتی تھی، اور یہ روشنی اس وقت سب ساتھیوں کے جسموں سے نکلتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان شعاؤں کا فوری توڑ سادہ پانی تھا۔ عمران نے جھک کر پہلے صفدر کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر صفدر سمیت جھک کر جولیا کو اٹھایا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ وہ انہیں فوری طور پر اس کمرے سے باہر نکالنا چاہتا تھا تاکہ ان پر اور نہ کوئی شعاعی وار کر دیا جائے۔ دروازے سے باہر راہداری میں ان دونوں کو لٹا کر وہ واپس دوڑتا ہوا اندر آ گیا، اور اس بار وہ تنویر اور کیپٹن شکیل کو اٹھا کر باہر لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں پہلے ساتھیوں کے ساتھ لٹا کر وہ بھاگتا ہوا واپس راہداری میں دوڑنے لگا، کیونکہ لفٹ سے نکل کر اس نے راہداری کی بالکل سائیڈ میں ایک اور کمرہ دیکھا تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں ایک بڑی سی مشین نصب تھی۔ اسے دراصل اس مشین کے اوپر ایک بڑے سے جار میں بھرے ہوئے پانی کی جھلک نظر آئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ جار میں واقعی پانی موجود تھا۔ مشین کی ساخت دیکھتے ہی اسے پانی کے متعلق یقین ہو گیا تھا، کیونکہ یہ مشین ایٹامک بیٹریوں کو ڈسٹلڈ واٹر سپلائی کرنے والی مشین تھی تاکہ بیٹریوں میں پانی کا لیول درست رکھا جائے، اور یہ آٹومیٹک مشین تھی۔ جب بیٹریوں میں پانی کا لیول کم ہوتا تو یہ مشین خود بخود چل پڑتی۔ اس طرح مطلوبہ مقدار میں پانی سپلائی ہوتے ہی مشین خود بخود بند ہو جاتی۔ عمران نے ایڑیاں اونچی کر کے جار کا ڈھکن اوپر اٹھایا اور انگلی جار میں موجود پانی میں ڈبوئی اور پھر اسے منہ میں ڈال لیا۔ وہ پھر بھی یقین کر لینا چاہتا تھا کہ یہ صرف پانی ہی ہے۔ اسے خطرہ تھا کہ اس میں کوئی مخصوص کیمیکل نہ ملایا گیا ہو، لیکن انگلی منہ میں ڈالتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ یہ خالص پانی تھا، مقطر کیا ہوا۔ وہ تیزی سے گھوما اور اس نے ایک طرف بنے ہوئے خانوں میں سے رکھے ہوئے بڑے بڑے جاروں میں سے ایک چھوٹا جار اٹھایا اور اسے مشین کے اوپر موجود جار میں ڈال کر پانی سے بھر لیا۔ اس کے بعد وہ پانی سے بھرا ہوا یہ جار لے کر دوڑتا ہوا واپس اسی جگہ پہنچا جہاں ابھی تک اس کے ساتھی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے باری باری ہر ایک کے جبڑے بھینچے اور ان کے منہ کھلتے ہی اس نے پانی کی دھار ان کے منہ میں ڈال دی۔ باقی پانی اس نے ان کے جسموں پر ڈال دیا، اور چند لمحوں بعد ان کے جسموں سے نکلنے والے نیلے رنگ کی روشنی غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جلدی کرو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران کی آواز سنتے ہی وہ سب اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے انہیں کوئی طاقتور کرنٹ لگ گیا ہو۔ تم زندہ ہو؟ جولیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے، فی الحال میرے پیچھے آؤ، جلدی کرو، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس دوڑنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے، اور پھر عمران چند لمحوں میں انہیں ساتھ لے کر دوبارہ لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھ کر ان مشینوں والے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ابھی تک 5 افراد کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور 2 مشینیں تباہ ہوئی پڑی تھیں۔ ہمیں ان ایٹامک بیٹریوں کو تباہ کرنا ہے، تب ہی یہ ہیڈ کوارٹر ختم ہوگا، عمران نے اس حال کمرے میں پہنچتے ہی تیز لہجے میں کہا،
اور تیزی سے ایک مشین کی طرف بڑھ گیا جو ابھی تک مسلسل چل رہی تھی، اور اس میں سے ایک موٹا سا پائپ نکل کر دیوار کی جڑ میں غائب ہو رہا تھا۔ تم لوگ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، میں اس مشین کو الٹا چلا کر تباہ کرتا ہوں۔ اس طرح یقیناً یہ پائپ دیوار کے ساتھ والے فرش کو تباہ کر دے گا اور ہمیں بیٹریوں تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھیوں کے ایک طرف ہٹتے ہی عمران نے مشین پر لگا ہوا سرخ رنگ کے پہیے کو انتہائی تیزی سے اینٹی کلاک گھما دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید اور خوفناک تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی باوجود اس کے کہ انہیں دھماکے کی توقع تھی، اس لیے وہ پوری طرح سنبھلے ہوئے تھے، یکلخت فضا میں اچھلے اور منہ کے بل فرش پر جا گرے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان کے قدموں تلے سے کسی نے اچانک زمین کھینچ لی ہو۔ دھماکے کا رد عمل چند لمحوں تک ان کے اعصاب پر طاری رہا، پھر جب ان کے حواس قائم ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ فرش پر پڑے ہوئے تھے، البتہ دیوار کے ساتھ والے حصے کا فرش جہاں سے پائپ اندر جا رہا تھا غائب تھا۔ پائپ کے بھی پرزے اڑ چکے تھے، البتہ جہاں وہ لوگ گرے ہوئے تھے وہاں بھی فرش میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن وہ بالکل ٹوٹ جانے سے بچ گیا تھا۔ عمران تیزی سے اٹھا اور اس ٹوٹے ہوئے فرش کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرا اٹھی، کیونکہ اس کی توقع کے عین مطابق نیچے کافی گہرائی پر ایک بڑا سا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کمرہ ہلکے گلابی رنگ کی مکسڈ دھات سے بنا ہوا تھا۔ اس کے عین درمیان میں ایک قطار میں 10 ایٹامک بیٹریاں اسی گلابی رنگ کی دھات کے سٹینڈ پر رکھی موجود تھیں، اور ان بیٹریوں سے ان گنت تاریں نکل کر کمرے کی دیواروں میں لگے ہوئے مخصوص سوئچ بورڈ سے منسلک تھیں۔ آؤ اندر کود جاؤ، لیکن پیرا ٹروپنگ کے انداز میں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور چند لمحوں بعد باری باری کر کے اس کے سب ساتھی پیرا ٹروپنگ کے انداز میں نیچے آ گئے۔ عمران تیزی سے ایک دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے جلدی سے سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے بڑے بڑے کلپوں جن کے ساتھ بیٹری سے نکلنے والی تاریں منسلک تھیں کو مخصوص انداز میں دبا کر تاریں علیحدہ کرنی شروع کر دیں۔ باقی ساتھیوں کو چونکہ عمران نے کوئی ہدایت نہ دی تھی، اس لیے وہ خاموش کھڑے اس کا کام دیکھ رہے تھے، کیونکہ اتنا بہرحال وہ جانتے تھے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اور اگر معمولی سی غلطی ہو گئی تو ہو سکتا ہے اس کا خمیازہ انہیں خود ہی بھگتنا پڑے۔ عمران کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت کر رہے تھے، وہ انتہائی تیز رفتاری سے تمام تاریں علیحدہ کرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 4-5 منٹ مسلسل اور تیزی سے حرکت کرنے کے نتیجے میں اس نے تمام تاریں علیحدہ کر دیں، اور پھر اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس سے کیا ہوگا عمران؟ جولیا نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تو تمہیں ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا ہوگا؟ اب پاور لینڈ والے ہمارے براتی بن کر تالیاں بجائیں گے۔ پاور لینڈ کی تمام مشینری بیکار ہو گئی ہے۔ اب کمپیوٹر اور مشینری کو ہنری کسی صورت استعمال نہیں کر سکے گا۔ اب اس کے پاس صرف افراد رہ گئے ہیں، اور افراد سے مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن ظاہر ہے افراد سے مقابلے کے لیے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اور وہ لوگ یہاں آ کر تاریں دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، مسٹر تنویر، زندگی صرف عشق کر کے ہی نہیں گزار دینی چاہیے، تھوڑی سی عقل کا استعمال بھی سیکھ لینا چاہیے، بڑے کام آتی ہے۔ ایٹامک بیٹریوں کی تاریں علیحدہ ہونے سے بیکار ہو گئی ہیں، ان کو چارج کرنے والے جنریٹروں کا سلسلہ ان سے منقطع ہو چکا ہے، چنانچہ اب تیزی سے یہ ختم ہوتی جائیں گی، اور پھر انہیں چارج کرنے کے لیے جو مخصوص پاور استعمال کی جاتی تھی وہ مشین تباہ ہو گئی ہے۔ اس لیے اب جب تک ساری مشینری کو دوبارہ نئے سرے سے نہ نصب کیا جائے، یہ بیٹریاں کام نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے طویل عرصہ چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور واپس اس خلا کی طرف بڑھا جہاں سے کود کر وہ نیچے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اس مخصوص دھات کی چھت نہ بنا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، صرف اوپر والے کمرے کے فرش کو ہی کافی سمجھ لیا ہے، ورنہ اگر اس دھات کی چھت ہوتی تو ایٹم بم سے بھی نہ ٹوٹتی۔ عمران نے اوپر خلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اوپر دروازہ کھلنے اور تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ آنے والے 2 افراد تھے۔ ادھر، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور انتہائی برق رفتاری سے خلا کی دائیں سائڈ پر ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اوپر سے آنے والی آوازیں سن چکے تھے، اس لیے وہ سب بھی دبے پاؤں اس طرف ہو گئے۔ یہ ایک ایسا کونا تھا جو اوپر سے کسی صورت بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ او،
یہ تو چھت توڑی گئی ہے۔ دھیان سے آگے بڑھنا، ایک حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ باس فائر نہ کھول دیں؟ ایک اور آواز ابھری۔ احمق ہو گئے ہو، نیچے ایٹامک بیٹری روم ہے، سارا ہیڈ کوارٹر اڑ جائے گا، لیٹ کر آگے بڑھو، پہلی آواز نے کہا، اور چند لمحوں تک کھسکنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ارے یہ تو بیٹریاں ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہیں، روم خالی ہے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ، اسی لیے سارا نظام بیکار ہو گیا۔ جلدی کرو، سیڑھی نیچے ڈالو، جلدی کرو، ابھی وقت ہے، انہیں جوڑ کر اسپیشل آرگن استعمال کرو، ایمرجنسی کام چل پڑے گا، پہلے والی آواز سنائی دی۔